8 اور 9 کی رات کو لاہور پورٹ پہ انڈیا کا قبضہ ہو گیا. کراچی پورٹ پہ پہلے ہوا تھا. ہاں کراچی پورٹ تو تباہ کر دی تھی, تباہ ہو گیا تھا وہ, قبضہ نہیں ہوا تھا. پاکستان میں کسی اٹیک میں 10-15 لوگ مر جائیں تو یہ ہوتا تھا کہ یار یہ تو شاید نارمل ہے, اتنے تو ہر روز مرتے ہیں یا ہر 2-3 دن میں مرتے ہیں. بعد میں انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر اور آرمی چیف کو شاید اریسٹ کر لیا تھا. ارے آرمی چیف صاحب کو کیا کپڑے اتروا کے کیا کیا کام کروانا چاہ رہے تھے. سی بی ایس نیوز کے بطور 5 میں سے ایک بچہ جو ہے جنزی کا, وہ ٹوٹلی ریلائی کرتا ہے ٹک ٹاک پر نیوز کے لیے. اگر آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں, یورپ میں چلے جائیں, امریکہ میں چلے جائیں, تو یہاں پر جو ہے 40-50 میں کلیکٹیولی بتا رہا ہوں 40-50% جو ہے یوتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ٹوٹلی ریلائی کرتا ہے نیوز کے لیے, اور وہ فیکٹ چیک بھی نہیں کرتے. تو کہ تم لوگ صحیح ہو کہ کیا چل رہا ہے, تم لوگ کیا سچویشن کیا ہے, کس طرح پرسیو کر رہا ہوں. میرا انٹرسٹ تھا, سیدھی بات ہے, میں بڑا انٹرسٹ لے رہا تھا کہ تم لوگ کیا چل رہا ہے تم لوگ. تو اس نے بولا بھائی بات سیدھی ہے, یہاں پہ بلڈ لسٹ ہے. بلڈ لسٹ سے مراد ہے کہ یہاں پہ خون کے ترسیں, پیاسیں ہیں پاکستانیوں کے لیے. انڈیا اور پاکستان کی پوسٹ, مطلب ٹائمز آف انڈیا کی پوسٹ پاکستان میں شو کرنے کی اتنی تک نہیں ہے. السلام علیکم. تو آج ہم یہاں پر آئے ہیں اور میرے ساتھ عمیر یوسف ہیں. عمیر یوسف اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں آ چکے ہیں. لا اسٹوڈنٹ ہیں, یوتھ ایکٹیویزم وغیرہ کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ کافی جو اس وقت سوسائٹی کا ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے یوتھ, پرٹیکولرلی جنزی, اس سے بلانگ کرتے ہیں. تو ہم جب آج بات کرنے بیٹھے تھے تو ایسے ہی کچھ دن پہلے جو پاکستان انڈیا کی کچھ وار رہی ہیں اور ایک کانفلکٹ سچویشن تقریباً 3-4 دن کی رہی, اس کو ڈسکس کرتے ہوئے کچھ پوائنٹس ایسے تھے جو آئے, اور ہم نے کہا اس کو جنرل آڈینس کے ساتھ بھی ہمیں ریلیٹ کرنا چاہیے اور اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. تو عمیر بھائی, اب یہ تو خیر بڑا ایک کلیئر سا پوائنٹ ہے ہمارے لیے بھی کہ جو پاکستان انڈیا ہے, مطلب انڈین سب کانٹیننٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں رفلی 60% آف دا پاپولیشن از یوتھ, جس کی عمر 30 سال سے کم ہے, ینگر دین 30 ایئرس. تو کیا آپ دیکھتے ہیں آپ اس میں؟ پہلے تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو سب کانٹیننٹ ہے ہمارا, اس کے اندر جس کو ہم یوتھ کہتے ہیں, اس کی ڈویژن کس طرح بنتی ہے, اس کو ہم ڈیوائڈ کس طرح کرتے ہیں, اس کو پرسیو کس طرح کریں گے. تو 1997 سے 2012 کے اراؤنڈ جس کو ہم جین زی کہتے ہیں, یہ مینلی اب اسپاٹ لائٹ میں آتی ہے, لائم لائٹ اسی نے لی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ جو پالیسیز کو انفلوئنس کرتی ہے وہ ملینیلس کرتے ہیں, جو 1997 سے پرانی جنریشن ہے. تو ان دونوں کو اگر کنسسٹ کیا جائے, یہ ایک میجر پرسنٹیج بناتے ہیں سب کانٹیننٹ کے اندر, دیٹ از اراؤنڈ 60-65%. اور یہی جو ہے اسٹیٹ پالیسیز کو, یہی جو ہے ڈیموگرافکس کو, ڈائنمکس کو انفلوئنس کرتے ہیں ڈائریکٹلی. اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جن الفا ہے وچ از آفٹر 2012, تو میرا خیال میں 2014, اس کے بعد جن الفا آتی ہے. اور اب یہ وہ بچے ہیں جو کہ آپ کے چھوٹے بچے نظر آتے ہیں آپ کو, جو گلی میں کھیل رہے ہوتے ہیں, محلوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ وہ بچے ہیں جو کہ سوشل میڈیا سے چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں, اور یہ نئے وہ بچے ہیں جو کہ پالیسیز کو میٹر کرتے ہیں. تو اس سے چھوٹے تو بچے تو ایک دم چھوٹے بیبی ہیں, بورن ہیں. تو یہ وہی بچے ہیں. اور اگر ہم وار کو دیکھیں, جیسا کہ وار پہ بات ہو رہی ہے, اور ابھی پوری جنگ ہوئی ہے, یوکرین وار ہو رہی ہے میانمار کی طرف, اور مسلسل 2025 آنورڈس 2020 جنگوں کی جو صورتحال ہے وہ چلتی جا رہی ہے. تو اس میں جین زی کا اور خاص طور پہ ملینیلس کا ایک بہت ہی میجر کردار ہے, جو کہ ابھی انڈو پاک جو جنگ ہوئی ہے, جس کو ہم جنگ ہی کہیں گے, اس کے اندر رہا ہے. اس پہ آپ کچھ مجھے اسٹیٹ پالیسیز اور افیکٹونیس کے بارے میں بھی بتا رہے تھے حمزہ بھائی, کہ والنٹیرزم جو ہے وہ کافی میجر رہا ہے جن زی کا. والنٹیئر اس میں دیکھیں ہم اسٹیٹ پالیسی, اچھا پاکستان انڈیا کی دونوں کی اسٹیٹ پالیسیز الگ رہی ہیں. پاکستان میں اگر آپ کو کوئی گورنمنٹ دکھتی ہے تو ذرا ریشنلٹی اور مطلب ریشنل ڈیسیجنس اور اس سائڈ کے اوپر بڑا ایک وہ دکھتا ہے. مطلب جیو پولیٹیکلی اگر ہم اسپیکنگ اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں تو پاکستان کی گورنمنٹ نے بہت ساری جگہوں پہ
اسٹریٹجک ری انسٹرین کا مظاہرہ کیا ہے. وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اب یہ تھریش ہولڈ کافی کم کر دیا ہے, جو نیو نارمل کی جس کی انڈین گورنمنٹ جو BJP کی گورنمنٹ ہے وہ بات کر رہی ہے کہ جی ہم نے ایک نیو نارمل بنا دیا, اب ہم ہر ٹیررسٹ اٹیک کے اوپر پاکستان سے وہ کریں گے. مگر خود انڈیا کے اندر بھی جو سین وائسز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ جنگ کا تھریش ہولڈ بہت نیچے لے آئے ہیں. کہ انڈیا کا جو آپ کا آرٹیکل 21 ہے انڈیا کا ان کانسٹیٹیوشن, دیٹ گرانٹس لبرٹی اینڈ فریڈم, دیٹ اشورز لبرٹی اینڈ فریڈم. تو وہاں کی جو یوتھ ہے, جو لا اسٹوڈنٹس ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں, یہ خاص طور پہ گورنمنٹ سے ہی سوال کر رہے ہیں کہ جب آپ کا کنسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے تو یو آر گوئنگ اگینسٹ یور ویری اون کنسٹیٹیوشن. اور پاکستان کے بارے میں بھی آپ اس کو بہتر سمجھا سکیں گے فریم ورک کو. دیکھیں یہ ہم مطلب پاکستان اور انڈیا کو اگر کمپیریزن میں کریں تو اسٹیٹ پالیسیز دونوں ممالک کی ہمیں بہت الگ الگ نظر آئی ہیں. اس خصوصاً یہ جو تقریباً جو ٹینشنز تھیں, کوئی آپ 25 ڈیز کی سمجھنے یا 20 ڈیز کی ٹینشنز جو رہیں اس کے اندر اور اس کے بعد, مطلب اس دوران بھی اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی گورنمنٹ پالیسی بہت الگ تھیں. اب اس میں یوتھ کو کئی جگہوں پہ خصوصاً انڈیا کے اندر نیشنل وائڈ ڈرلز ہوئیں, کوئی ان کے 3 سے 4 پروونسز میں فل اسپیکٹرم ڈرلز انہوں نے کروائیں, جس کے اندر جو اس کے تھے آپ کے سول ڈیفینس کے لوگ تھے یا فائر بریگیڈ یا پولیس, یہ سب لوگ ایکٹیو ہوئے اور اس کے اندر سویلینس کو بھی وہ کیا. پاکستان میں ہم نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی. پاکستان میں جو خصوصاً یوتھ تھی, آپ جنزی کہہ لیں یا جین الفا کہہ لیں یا ملینیلز کہہ لیں, پوری قوم پاکستان میں ایک الگ ہی طرح سے تھی. مطلب ہم نے پوری جنگ کو وی ریڈیوس اٹ ٹو اے میم وار. تو دس از سم تھنگ کہ جو مطلب دس واز انپریسیڈنٹڈ ان لائک ان نیئر ہسٹری. کسی دوسری قوم نے ایک نیوکلیئر جنگ کے بادل جہاں منڈلا رہے ہوں وہاں پہ آپ اس کو میمز بنا کے انجوائے کر رہے ہوں, اور وہ میمز بھی اتنی مزیدار سی آ رہی ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے یار وہ صحیح چائنا والا سامان تم نے چلا لیا, اب عبد القدیر خان والا مال نکالو. تو مطلب عبد القدیر خان صاحب میم میں آ کے بولنے کہ میرا والا مال دکھانا, میرا مال نکالو. تو اب دس از سم تھنگ مطلب وچ از صحیح ہے کہ ایز اے میم دس از فنی, مگر اگر آپ اس کو ہوتے ہوئے دیکھیں تو نیوکلیئر وار تو مطلب دنیا میں آپ مطلب سمپل اینیلیشن, مطلب نتھنگ لیس دین دیٹ. تو جنگ کی بات تو مطلب وہ کر رہے ہیں. باقی مطلب پاکستان میں خیر ایک بہت الگ قسم کا رہا, لوگ مطلب پیپل ور ریڈی ٹو فائٹ ود دا آرمی, مگر وہ آخر میں ان کو ریئلائزیشن ہوئی کہ یار جو ہم فوج سے اتنا لڑتے ہیں کہ ہمارا ٹیکس کھا جاتی ہے, ان کو لگا صحیح یوٹیلائز ہو رہا ہے. تو یہ ایک ایکسیپٹنس مل گئی, ہاں مطلب بہت حد تک اتنی زیادہ ایکسیپٹنس مل گئی کہ تھوڑا سا زیادہ ہی مل گئی. مطلب لوگوں نے اس بات کو, کسی نے بھی نہیں سوچا تھا پاکستان میں کہ ایسا ہو جائے گا, تو مگر لوگوں میں ایک دم سے. پاکستانی قوم کو تو جذباتی قوم ایسے ہی نہیں کہتے, لیکن یہاں پہ جذبات میمز میں بھی نکل کر آئے ہیں. اور صرف آپ نے ایک بات کہی میمز کے ذریعے, تو میمز کے ذریعے اور بھی چیزیں ہوئی ہیں. جیسے آپ نے سائیکلوجیکلی ان کو آؤٹ تھرو کر دیا, آپ نے سائیکلوجیکلی ڈومیننس جو ہے وہ شو کر دی ہے ان کو کہ یہاں پہ کون ڈومینیٹ کر رہا ہے اور کون ڈومینیٹڈ ہے. بالکل. تو سائیکلوجیکلی تو آپ نے میمز کے ذریعے دکھا دیا. اور اس کے بعد ایک اور بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر یوتھ اتنی ریلائی کیوں کرتی ہے. اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ٹیکسٹ بک یہاں پر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا, کتابیں کوئی نہیں پڑھنا چاہتا. اور ایک اور بات یہ کہ سوشل میڈیا جو ہے, میمز جو ہیں, وائرل کانٹینٹ جو ہیں, یہ آپ کو ریئل ٹائم انفارمیشن دیتے ہیں 15 سیکنڈ کے اندر. وہی میں 15,000 پیجز نہیں پڑھوں گا, میں 15 سیکنڈ پر ریلائی کروں گا, 15 منٹ پر ریلائی کروں گا. مطلب اب تو جو ہماری یوتھ ہے اس کے لیے شاید جو وہ 2 سے 3 منٹ کی ایک نیوز رپورٹ ہوتی ہے وہ دیکھنا بھی لمبی بات ہو گئی. تو وہ جو وہ گریبس کر رہا ہوتا ہے نالج کسی میم سے, مطلب اگر ہم ذرا سا اس کو ٹریس بیک کریں نا کہ 20 سیکنڈ کو پہلگام کے انسیڈنٹ, بہت ہی مطلب ایسا انسیڈنٹ ایسا ہوا کہ اس سے پہلے کم سے کم جو پوری کشمیری فریڈم فائٹرز اس کے ہمیں کبھی بھی ٹورسٹ کو اس طریقے سے ٹارگیٹ نہیں کیا, اور بہت ہی ایک دل خراش انسیڈنٹ تھا. سویلینس پہ پاکستان پہ تو حملے ہوتے رہے ہیں, جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ باہر کے جو بھی آپ کہتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز سپورٹڈ بائی آر نیبرز وہ کرواتے رہے. مطلب انڈیا پہ الزام لگتا رہا ہے کہ وہ جی کروایا, یا جعفر ایکسپریس کا پورا واقعہ تو اس میں بھی سویلینس کے اوپر حملے ہوئے, یا مساجد کے اندر دھماکے اور یہ ساری چیزیں. مگر ہم اس سے ہٹ کے اگر انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں اس طریقے سے ان کی گورنمنٹ نے کسی واقعے کو پورٹری نہیں کیا. سمجھوتا ایکسپریس کے کچھ واقعات ہیں, اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں, مگر وہ یا ممبئی اٹیکس ہیں یا سویلینس پہ ہوا. مگر یہ والا جو پہلگام والا واقعہ تھا یہ ایک ایسی چیز تھی کہ کشمیر کے اندر
ٹورسٹ پہ کبھی اٹیک نہیں ہوا تھا. صرف ایک واقعہ 1995 کا, اور وہ بھی پہلگام کے ہی طریقے سے ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. تو خیر اس پہ مطلب بات کرتے ہوئے یہ والی بات بڑی کلیئر تھی کہ وہ ایک واقعہ ہوا اور اس کے اوپر دونوں جگہوں سے, پاکستان اور انڈیا سے, بلکہ مطلب انڈیا سے تو ظاہر سی بات ہے کہ آواز اس کی مذمت میں اٹھنی تھی, پاکستان سے بھی سب لوگوں نے, ایون جن کو آپ پاکستان میں ریلیجیس فینیٹکس کہتے ہیں یا دا موسٹ اینٹی انڈیا پرسن ان پاکستان, ہم چاہیں تو پارٹیز کو نیم کر دیں وہ کر دیں, مطلب جن کو انڈیا شاید ٹیررسٹ کہتا ہے, حافظ سعید یا وہ, کسی نے بھی اس چیز کو کنڈون نہیں کیا, کسی نے اس چیز کی تعریف نہیں کی کہ جی یہ بہت ایک اچھا واقعہ ہو. آفیشیلی تو کسی نے بھی اس چیز کو نہیں کیا. اور مطلب اس سے پہلے اگر کشمیر میں کوئی دوسرا اٹیک ہوتا تھا انڈین فورسز کے خلاف تو یہاں لوگ خوش ہوتے تھے کہ بھائی کشمیری یہ کہ اسٹرگل کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, مگر اس واقعے کے اوپر یہ ایک بڑا ہمیں نظر آیا ہے کہ نہیں ہوا. مگر اس کے بعد مودی صاحب نے کہا کہ جی جو خون ہے اور پانی ہے وہ ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا, اور انہوں نے انڈسٹری IWT انہوں نے ریووک کر دی. اب یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے میم گیم اسٹارٹ ہوا. تو وہ کون سی مشہور میمس تھیں جو آپ نے دیکھیں, کچھ بتائیں. ایک تو ابھی کچھ دن پہلے ہی دیکھی تھی جو کہ بہت دیر سے ختم ہوئی. وہ انڈیا میں ایک آنٹی تھی, وہ بول رہی تھی کہ بھائی ہم پانی روک لیں گے تو تم چائے کیسے بناؤ گے. تو ایک بندے نے جواب دیا بھائی ہم دودھ پتی بنا لیں گے, چائے پانی کی ضرورت آپ کو ہے, ہم تو پانی کے بغیر بھی بنا لیتے ہیں. پھر وہ نا انڈیا پانی کھولو آنکھ میں صابن چلا گیا. تو اس طرح کی میمز جو بہت ساری وائرل ہوئی ہیں. ایک تھوڑی سی بلو دا بیلٹ تھی, اس میں کہنے لگا یار پانی کھول دو, ہم ٹیشو پیپر نہیں استعمال کر سکتے. تو اس طرح کی تو میمز بہت ساری چل رہی تھی. اور مزے کی بات یہ کہ یہ جو میمز دیکھی ہیں میں نے, اور بلو دا بیلٹ اور یہ جو پانی کھولو اور یہ سب, یہ بڑے لوگوں نے شیئر کی ہیں. یہ ہماری سائڈ سے نہیں گئی ہیں, تو یہ ہمارے پاس آئی ہیں. ہاں تو یہ مطلب, اور اچھا اس کے اندر کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی جو پاکستان کے سیکیورٹی اسفیئرس ہیں, تو ان کو بھی وہ ریئلائزیشن ان کی یہ تھی کہ یار یہ جو میم کا گیم ہے نا, جس سائیکلوجیکل ڈومیننس کی آپ نے بات کی, یہ پاکستان کی عوام کو اس نے دلا دی. مطلب انہوں نے کہا کہ یار یہ حملہ ہوا, مودی نے ہمیں پریشرائز کرنے کی کوشش کی پاکستان کے نیشن, اور وہ ٹیررزم کا لیبل کیا, مگر یہاں لوگوں نے سیریس ہی نہیں لیا اس کو. مطلب وہی بات کہ وہ آپ نے اس پوری جنگ کو ریڈیوس کر دیا ایک بہت چھوٹی سی چیز کے ساتھ, کہ آپ نے اس کو ایک میم بنا دیا, وہ ایک تصویر چل رہی ہے, وہ ہو رہی ہے. اچھا, اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ پاکستانی یوتھ نے اپنی ڈومیننس ظاہر کی سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے انڈین یوتھ کے اوپر, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستانی یوتھ کا انداز ہی یہی ہے. مطلب یہ کوئی ایکسیپشن یہاں پہ کریٹ نہیں ہے جنگ کی وجہ سے. بھائی پاکستانی یوتھ کو آپ کچھ بھی دے دو نا, پاکستانی یوتھ ٹینشن نہیں لیتی ان معاملات پہ, وہ انجوائے کرتی ہے. اور اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوپنگ میکینزم اتنا اسٹیبلش ہو گیا پاکستانی یوتھ کے ساتھ کہ ہوتا ہے نا جب یہ چیز اتنی ضم ہو جائے تو وہ فیل ہی نہیں ہوتی. وہ دیکھیں اس میں ہوا کہ وہ کہہ لگے بھائی لاہور کی طرف سے نہیں آنا, وہ تو راستہ غلط بتا دیں گے. کراچی والے کہنے لگے یونیورسٹی روڈ پہ نہیں آنا, ابھی ہم آئے ہیں تو وہ کیا ٹینک دھس جائیں گے تمہارے یہاں پہ, کٹ ملے گا نہیں تمہیں, کٹ نہیں ملے گا, رانگ لے کے آ رہے ہو گے, رانگ لوگ ہیں. تو وہ پوری چیز انہوں نے اس طرح سے وہ کر لی. پھر کہنے لگے جی کراچی نہیں آنا, فون چھن جائے گا, فون انڈیا میں رکھ کر آنا. بالکل ایسا ہی ہے. پھر کچھ ہمارے یہاں جو نیکسٹ لیول, ایک اور بات ہے, پاکستان کراچی میں سگنل آنا بند ہو جائیں گے. ہاں تو وہ اتنی انہوں نے مذاق اور تفریح لگا کے رکھا. مگر پھر ایسے ہی سب کے اندر ہوا کہ انڈیا نے جو ان کا آپریشن سندور تھا اس کے اندر انہوں نے پاکستان مین لینڈ کو بھی اور کشمیر میں بھی جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے وہاں انہوں نے کچھ اٹیکس کیے, اور جو ان کے بقول وہ جگہیں تھیں جو ٹیررسٹ کیمپس تھے, تو جو کہ نہیں تھے. مطلب وہاں پہ وہ مساجد تھیں, مسجدوں میں ٹیررزم یا ملٹری ٹریننگ ممکن ہی نہیں ہے, اور ایک ایسی مسجد جہاں سب لوگ آتے ہوں تو وہ پاسبل نہیں تھا. میرا خیال ہے کہ جو 6 اور 7 کی رات تھی جب انڈیا نے حملہ کیا, تو اس وقت یوتھ نے, مطلب خصوصاً پاکستانی یوتھ نے اس کو کیسے ریڈ کیا, اور انڈین یوتھ کا کیا وہ تھا. خیر انڈین یوتھ کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں, مگر پاکستانی یوتھ نے جو 6-7 کی درمیانی شب تھی, اور اس میں سویلین کیجولٹی ہوئی, کوئی 50 کے قریب لوگ شہید ہوئے, 50+ ہی آتے ہیں اب تو, 51-52 تک جو ہے ویلڈ رپورٹس ہیں, 52 تک تو لوگ ہوئے جس میں سے. اچھا حمزہ بھائی, اس میں جو ڈفرینس ہے وہ بہت ہی میجر ہے. پاکستانی یوتھ کو اگر دیکھا جائے اور انڈین یوتھ کو دیکھا جائے تو ہاؤ دے پرسیوڈ اٹ اینڈ ہاؤ دے پروپیگیٹڈ اٹ, دیٹ ہیز ویری میجر ڈفرینس.
پاکستان میں جو ہے پہلگام اٹیک اور اس کے بعد جو بھی معاملات ہوئے ہیں سب میں یوتھ نے میمز تو بنائے لیکن کبھی سراہا نہیں قتل غارت کو. کبھی یہ نہیں بولا کہ قتل ہونا چاہیے, جنگ ہونی چاہیے. پہلگام کے واقعے کے اوپر کسی نے تو دیر واز نو کمپرومائز فرام اس. بہت غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے بالکل. تفتیش کراؤ ورنہ تھرڈ پارٹی لے کر آ کے تفتیش کرواؤ, نیوٹرل گراؤنڈس پہ کرواؤ, جرنلسٹ لے کر جاؤ. ساری باتیں ہم نے بولی, ہم نے سراہا اس کو. لیکن اگر یہی انڈین یوتھ کو دیکھا جائے, اب اچھا آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ میجورٹی ناٹ ایکسیپشنز یا ناٹ مائنر طبقے کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. اس میں ایک یہ بھی ہے نا, خیر آپ بات کمپلیٹ. بلڈ لسٹ والی جو چیز تھی میری پرسنلی, ایک انڈین یوتھ میں سے کسی سے بات ہو رہی تھی, یہ میری پرسنل بات ہوئی ہے انسٹاگرام پہ, کیونکہ انسٹاگرام پہ ہم سب کنیکٹیڈ ہوتے ہیں. انسٹاگرام تو ایک اوپن فار آل ہے, سب بات کرو, سب ملو جیو, ایک ہی جگہ کھاؤ پیو. تو میں نے اس سے پرسنلی پوچھا تو کہ تم لوگ صحیح ہو, کہ کیا چل رہا ہے, تم لوگ کیا سچویشن کیا ہے, کس طرح پرسیو کر رہا ہوں. میرے انٹرسٹ تھا, سیدھی بات ہے, میں بڑا انٹرسٹ لے رہا تھا کہ تم لوگ کیا چل رہا ہے, تم لوگ کیا. تو اس نے بولا بھائی بات سیدھی ہے, یہاں پہ بلڈ لسٹ ہے. بلڈ لسٹ سے مراد ہے کہ یہاں پہ خون کے ترسیں ہیں, پیاسیں ہیں پاکستانیوں کے لیے. اور یہ پہلگام اٹیک کے بعد کی بات ہے, اور کس کے آپریشن سندور اس وقت لانچ ہو چکا تھا. پاکستان دیکھو, میں یہ نہیں بول رہا کہ پاکستانی یہ نہیں شو کریں گے کہ ہم جیتے ہیں یا ہم نے وکٹری حاصل کی ہے. پاکستان ممکن ہے شو کرے, لیکن پاکستان غلط چیز کو کنڈیم بھی کرے گا ایٹ دا سیم ٹائم. ڈومیننس شو کرنا یہ میں تو سمجھتا ہوں صحیح ہے, جنگ کا ایک اصول ہوتا ہے. مطلب دیکھیں پہلگام کے اندر انڈین ٹورسٹ کا آنا یہ ٹھیک نہیں تھا, کیونکہ وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, وہاں پہ لوکلز ہی ہونے چاہیے. اور اگر آپ وہاں پہ جو ان کی ڈیموگرافی اس کو چینج کر رہے ہیں تو ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں. کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے. مگر یہ کہ باہر سے کوئی آیا, اور صحیح ہم ان کو کہتے ہیں ٹورسٹ ہیں, کشمیری ان کو اپنا مہمان سمجھتے ہیں. کئی کشمیریوں نے لوگوں کو وہاں سے بچا کر نکالا اس جگہ سے. ایک کشمیری جو مسلمان بندے نے نکالا تھا, پروبیبلی اس کا نام اشفاق حسین تھا, جو جس نے پیٹھ پہ لاد کے زخمیوں کو وہاں سے کیا, اور اس کو جو ہے اس جب وہاں پہ ٹیررسٹ آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو, اس نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا, انہوں نے اس کو گولی مار دی. تو اور وہی 25th پرسن ہو گیا تھا, پہلے 24 تھے. تو اس میں ایک بہت ہی الگ وہ دکھا کہ جو ہمیں سارے لوگ دکھائی دیے. مگر یہ بلڈ لسٹ والی چیز تو کیوں پاکستان میں وار مانگرنگ والی سچویشن ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. مطلب پاکستان میں لوگ نہیں چاہتے کہ جنگ ہو. میرا خیال ہے اس کی ایک وجہ بھی ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی 9/11 کے بعد سے جو پورا وار آن ٹیرر ہے اس کے اندر پاکستانیوں نے بہت قریب سے جنگ دیکھی ہے. آپ نے کسی نہ کسی دھماکے کی آواز سنی ہوگی. میرا بچپن جو ہے پورا ان میں گیا ہے. ہڑتال ہوئی ہے. ہڑتال تو چلیں ایک الگ چیز ہے, دھماکے کی بنیاد پر ہڑتال جو, مگر یہ کہ کیونکہ وہ سیکورٹی پورا کوریڈور اور اسٹیبلش ہوتا تھا, پیرامیٹرز اسٹیبلش ہوتے تھے, تو وہ جگہیں بند ہوتی تھیں. مگر جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دھماکوں کی آوازیں سننا ہمارے لیے نارمل تھا. کہ آپ کو ہر مہینے یا 2-3 مہینے کے بعد کسی ایک بڑے اٹیک کی خبر ملتی تھی, سویلین لاسز کی خبر ملتی تھی. یہاں تک کہ شاید اگر پاکستان میں کسی اٹیک میں 10-15 لوگ مر جائیں تو یہ ہوتا تھا کہ یار یہ تو شاید نارمل ہے, اتنے تو ہر روز مرتے ہیں یا ہر 2-3 دن میں مرتے ہیں. اچھا حمزہ بھائی, نارمل تو بندہ تب سمجھے گا نا جب کسی چیز کو پرسیو کرے گا ان اے وے کہ دیٹ افیکٹس ہم. اور ہم لوگ کے لیے اتنی نارمل تھی یہ چیز کہ ہمیں فرق بھی نہیں پڑتا تھا. اگر میں اسمائل کر رہا ہوں اور یہ نیوز پڑھوں گا تو میں اسمائل کرنا رکوں گا نہیں, میں اسمائل کرتا چلا جاؤں گا. تو ایک نارمل اسٹیٹ میں مطلب اس حد تک انسینسیوٹی کافی حد تک جنگ کو لیتے ہوئے, کیونکہ یہ واقعات ہمارے ساتھ 2001 اور 2002 میں اسٹارٹ ہو چکے تھے. سوسائڈ بامبنگ 2004 آنورڈس بہت زیادہ ریمپنٹ, اور 2007 بعد تو ایسا لگا کہ مطلب جسٹ ہیل بروک آؤٹ آف. تو یہ سارے کام تو ہوئے, اور پھر جو مسائل اتنے بڑھ گئے کہ آپ کی مسجدوں میں, آپ کی امام بارگاہوں میں, آپ کے مختلف مطلب پلیس آف ورشپس نہیں رہے, پارکس آپ کے سلامت نہیں رہے, بازار سلامت نہیں رہے. تو بہت ایک وہ ہوتا تھا کہ یار شاید باہر جائیں اور مر جائیں. مگر اس سب نے پاکستانی سوسائٹی کو جس طرح سے امپیکٹ کیا وہ ایک بہت ہی الگ تھا کہ آپ نے شاید اپنی زندگی کی اس طرح سے فکر کرنا چھوڑ دی. آپ نے کہا کہ یار ہاں ہو سکتا ہے, مگر آپ اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیا. تو ایک ایسی جنگ جو ہمارے گھروں میں چل رہی تھی, مطلب آج جیسی جنگ شاید یوکرین میں ہو رہی ہے, یا جیسی جنگ آپ نے میانمار کی بات کی,
وہاں پر ہو رہی ہے، وہ والی جنگ ہم کسی نہ کسی طور پر سے دیکھ چکے ہیں وار آن ٹیرر کے اندر. صحیح ہے، اسیمیٹرک وارفیئر تھا، کوئی بہت بڑی فورس ہم پہ حملہ آور نہیں تھی، جیٹس نہیں حملہ آور تھے، مگر یہ سوسائڈ بامبنگس ایسی چیز ہے کہ یہ کسی جیٹ کے بام سے تو وہ نہیں، مطلب کچھ جو سوسائڈ بامبنگس ہوئی ہیں اسلام آباد میں میریٹ ہوٹل پہ ہوئی ہے، کراچی میں یہاں پہ ہوئی، تو جو کریٹرز ہیں وہ جو ہے اتنی گہرے پڑے ہیں جتنے جو ہے وہ کسی میزائل کے گرنے سے پڑتے ہیں. تو جنگ کا امپیکٹ ہم دیکھ چکے تھے. شاید یہی ایک بڑی وجہ تھی کہ اس بار مطلب جنگ کو لے کے کوئی بھی سیریس نہیں تھا. اور انڈیا پاکستان میں انڈیا کے خلاف نفرت نہیں ہے، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی الیکشنز انڈیا کی بنیاد پہ نہیں جیتا جاتا. ایک بات سمجھنے والی ہے کہ پاکستانیوں کے دل میں نفرت نہیں ہے ابھی، لیکن پاکستانی بددل ہو گئے ہیں ہندوستانیوں سے. نفرت میں اور بددل ہونے میں فرق ہے. ہم ان سے ہیٹ نہیں کرتے، لیکن اب ہم بددل ہو چکے ہیں کیونکہ یار ان کو تو کوئی ایمپیتھی ہے ہی نہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جب ان کی اکثریت اس چیز کو پروموٹ کرتی ہے کہ ہم انٹرنیشنل بارڈر آپ کے بریچ کر دیں گے، وہاں پہ جا کے ایک چھوٹے بچے کو مار دیں گے، وہ بچہ شہید ہو جائے گا اور ہم اس کو انجوائے کریں گے اور اس کو سیلیبریٹ کریں گے باقاعدہ طور پہ. تو اب پاکستانی یہ والا مطلب بالکل ایک ایسی چیز تھی جو شاید اس سے پہلے نہ سمجھی ہو پاکستانیوں کے اندر بھی، کہ یار آپ کسی بچے کی موت کو کیسے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. مطلب دس واز کوائٹ ان ایکسیپٹیبل فار پاکستانیز کہ انڈین اس طرح کر رہے ہیں. وہ ہمارا جو پرسیپشن تھا انڈیا کو لے کر وہ جتنا ہو جائے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہاں کی جو عوام ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کرے گی. بھائی اب مطلب آزاد کشمیر میں ایک آرمی کرنل کا بچہ تھا، وہ گھر پہ تھا اپنا ارتضیٰ، وہ 7 سال اس کی عمر تھی، وہ شہید ہوا. بالا کوٹ کے اندر ایک بچہ تھا، ایک بچی تھی، میرے خیال میں بچے کی عمر جو تھا وہ 3 سال تھی. بچے کی عمر. آپ نے ارتضیٰ کی جو بات کی حمزہ بھائی، آئی تھنک ہی واز دا اونلی کڈ فرام جین الفا. نہیں، یہ ان کی بھی بات کر رہا ہوں میں. ہاں، ہی واز پروبیبلی دا اونلی کڈ. نہیں، بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دوز کڈس آلسو ہو ڈائڈ ان باولپور، تو وہ بھی جین الفا ہی تھے. اچھا، تو مینلی کنسسٹ جو ہے یہاں پہ، ہاں مطلب ہم اگر بچوں کی بات کر رہے ہیں تو سارے جین الفا کے لوگ تھے نا، اور بچوں کی اچھی خاصی ایک بڑی کیجویلٹی رہی ہے بہاولپور کے اندر، جہاں انہوں نے وہ کی. اور جہاں انہوں نے نہیں بھی، مطلب جہاں پہ ایسا ہوا ہے کہ عورتیں یا بچوں کی کیجویلٹی نہیں ہوئی، وہاں پہ بھی جو لوگ مرے ہیں تو وہ کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ نہ گارڈس تھے نہ، مطلب آپ ملٹری سے کسی بھی درجے میں ایسوسیٹیڈ نہیں تھے وہ، تو یا ملٹری ایکٹیویٹی سے یا کچھ بھی. آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ تو اصلی بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ سمپل پلیسز آف ورشپس تھیں. اور مطلب عام لوگ جاتے رہتے ہیں، یہاں پہ نہیں ہوا. مگر پھر ایک دوسرا ایک امپیکٹ پورا آیا کہ جب ڈرونس اڑ کر آنا شروع ہو گئے انڈیا کی سائڈ سے، اور وہ انٹرسیپٹ کچھ کو پاکستان نے کیا، کچھ کو سافٹ کل جس کو کہتے ہیں کہ ان کی ٹارگٹ سے بھٹکا دیا تو وہ کسی بھی جگہ جا کے گر گئے. یہاں پہ ہم نے ایک چیز دیکھی جو ٹک ٹاکس یا ریلز کی صورت میں، کہ لوگ جو ہیں وہ ڈرون کے ساتھ کھیل رہے ہیں. وہ ایک بندے کی میں ریل دیکھی، وہ کہہ رہا ہے یار یہ تو ڈرون اٹھا کے بھاگ گیا، وہ اس کو پکڑو، وہ ڈرون لے کے چلا گیا اپنے گھر، جو بائک پہ بھاگ گیا تھا. وہ کہنے لگا میں اس کو اپنے فریج میں لگاؤں گا اس کا پنکھا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے، بچہ جو ہے وہ بھی ڈرون کا کیا انجن نکال کے بھاگ گیا تھا کہ بھائی میں اپنی بائک میں لگاؤں گا. ہاں، تو اس طرح کی چیزیں، مطلب یہ تو جنگ ہمارے یہاں اتنی وہ تھی. انڈیا میں ایسا نہیں تھا. انڈیا کے اندر جو مطلب وہاں کی اس وقت ہمیں سوشل میڈیا پہ سینٹیمنٹ نظر آیا وہ تو یہ تھا کہ جی ہم اپنی فوج کے ساتھ لڑیں گے اور پاکستان میں حملہ کریں گے اور اندر گھسیں گے. پھر کیا ہوا کہ پروبیبلی 8 اور 9 کی رات کو لاہور پورٹ پہ انڈیا کا قبضہ ہو گیا. کراچی پورٹ پہ پہلے ہوا تھا. ہاں، کراچی پورٹ تو تباہ کر دی تھی، تباہ ہو گیا تھا، وہ قبضہ نہیں ہوا تھا. ہاں، تباہ کر دی تھی کراچی میں. کون سے میجر تھے جو انڈین نیوز چینل وغیرہ پہ کھڑے ہو کے بول رہے تھے؟ گاڈ فاریہ. ہاں میرے خیال میں دن نصیب نہیں ہوگا پتہ نہیں کیا. تو وہ کراچی میپ چینج ہو گیا تھا. ہاں، میپ تو چینج ہو چکا تھا. تو اسلام آباد میں انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر اور آرمی چیف کو شاید اریسٹ کر لیا تھا. ارے آرمی چیف صاحب کو کیا کپڑے اتروا کے کیا کیا کام کروانا چاہ رہے تھے یہ لوگ. مطلب اتنا سم تھنگز آر بیونڈ دا لمٹس. ٹھیک ہے، وہ آپ جو ہے اخلاقی طور پہ نہیں، لیکن جنگ کے پروٹوکالس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نہیں بولتے. اخلاقی طور پہ تو ہم آتے ہیں، مگر اخلاقی تو چھوڑ دیا ہے نا. مگر جو انہوں نے جتنی فیک نیوزز کی اس رات بھرمار کی، وہ تو ایک ایسا تھا کہ، اور ان کی جنزی اس پہ، ان کی جنزی نے اس کو فیکچولی چیک کرنے کی کوشش نہیں کی. میں یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ مطلب آپ سے ریز کرتا ہوں. ہمارے یہاں جو ملینیلز ہیں نا، یا جو جنریشن ایکس ہے 65 to 80 میں جو لوگ ہوئے، ان کے لیے اگر کوئی میں آپ کو اس کے اوپر ویڈیو پروف دکھا دوں نا تو اس پہ فوراً یقین کر لیں گے وہ،
کیونکہ ان کے لیے جو آخری چیز تھی وہ یہ تھی کہ یار کوئی چیز ویڈیو پہ اگر آئے گی تو وہ سچ ہوگی. اچھا یہ آپ ہماری بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں جنریشن ایکس کی بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں بات ہمارے پوری دنیا میں بات کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر اگر آپ کسی کو بھی ویڈیو پروف دکھائیں تو ویڈیو پروف سب سے زیادہ اوتھینٹک سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس جنگ میں ایسا ہوا، یا اس کے علاوہ بھی جنگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے وہ وار گیمز سے فوٹیجز تھی وہ نکالی اور وہ چلائی گئیں اور لوگوں نے اس کو سچ سمجھا. خود انڈیا میں تو بہت زیادہ ہی اس کو سچ سمجھا گیا کہ انہوں نے کہا جی وہ پاکستان کا فلاں جہاز گرا دیا اور وہ فائر کر کے جی ہم نے کر دیا وہ کر دیا. تو یہ بھی ایک پورا تھا سینٹیمنٹ. اس میں وہ تو کرتے ہیں اور ان کا سمجھ آتا ہے اور ان کو بولتے بھی ہیں کہ بھائی آپ واٹس ایپ یونیورسٹی سے باہر نکل جائیں. ہاں. لیکن جین زی کو بھی یہ چیزیں بہت انفلوئنس کی ہیں. مطلب سی بی ایس نیوز کے بطور 5 میں سے 1 بچہ جو ہے جین زی کا وہ ٹوٹلی ریلائی کرتا ہے ٹک ٹاک پر نیوز کے لیے. اگر آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، تو یہاں پر جو ہے 40 to 50 میں کلیکٹیولی بتا رہا ہوں 40 to 50% جو ہے یوتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ٹوٹلی ریلائی کرتا ہے نیوز کے لیے اور وہ فیکٹ چیک بھی نہیں کرتے. تو یہاں پہ حمزہ بھائی ایک اور چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے جب ہم سائیکولوجیکل ڈومیننس شو کر رہے ہیں اور جب ہم ہیومر سے کوپ اپ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ کے لیے الگورتھم بناتا ہے. سوشل میڈیا یہ الگورتھم کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو سوشل میڈیا الگورتھم جو ہے وہی آپ کی لائف ڈکٹیٹ کرتا ہے، وہی آپ کو بناتا ہے. اور جنگ کے درمیان آپ نے کس کے خلاف جنگ لڑنی ہے، کون آپ پر ظلم کر رہا ہے اور مظلوم کون ہے، یہ الگورتھم آپ کو ڈیفائن کر کے دے دیتا ہے. اب ایک بچہ نیوز کو نہیں سمجھ رہا، نہیں پرکھ رہا، فیکٹ چیکنگ نہیں کر رہا، تو سوشل میڈیا اس کو ڈکٹیٹ کرے گا. ٹوٹلی سوشل میڈیا ڈکٹیٹ کرے گا. اور جب سوشل میڈیا ڈکٹیٹ کرے گا، وہ فیکٹ چیکنگ نہیں کر رہا، تو یہ جنگ جو ہے نا تھوڑی سی باہر نکل جاتی ہے. مطلب گورنمنٹل ڈسپیوٹ اور انٹرنیشنل ڈسپیوٹ سے باہر کی کہانی ہو جاتی ہے. یہ اس کو آپ باؤنڈ نہیں کر سکتے اس کے اندر. اس پہ آپ اگر کچھ کہنا چاہیں، کیونکہ میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے. نہیں، یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا نا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. اور مطلب میں نے اس کو پرسنلی اس کو ایسا ایکسپیرینس کیا کہ خصوصاً ٹویٹر کے اوپر اور انسٹا پہ اور فیس بک کے اوپر، مطلب میٹا اور ایلون مسک دونوں ایک ہی کام کر رہے تھے. وہ یہ کر رہے تھے کہ فیس بک پہ تو بلکہ بہت زیادہ، فیس بک پہ آپ لافنگ ریئیکٹ دے سکتے ہیں نا، یا اینگری ریئیکٹس دے سکتے ہیں. تو انڈیا اور پاکستان کی پوسٹ، مطلب ٹائمس آف انڈیا کی پوسٹ پاکستان میں شو کرنے کی اتنی تک نہیں ہے، مگر وہ زیادہ شو ہو رہی تھی. اس پہ پاکستانی کامنٹس بھی بہت زیادہ کر رہے تھے. اس میں ایک مزے کی بات حمزہ بھائی، اب اگر آپ فلسطین پہ غزہ پہ کوئی پوسٹ کریں تو وہ شیڈو بین کا شکار ہو جائے گی. بالکل. لیکن اس جنگ کے دوران اتنے مزے کی چیزیں، میرے پاس شیڈو بین لگا ہوا تھا پتہ نہیں کب سے. ٹھیک ہے. اور میری فالوئنگ اچھی ہے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ نارمل ہے، اور انسٹاگرام پہ تو فوراً سے شیڈو بین آتا تھا. فیس بک پہ تھوڑا ٹائم لگتا تھا کیونکہ فالوئنگ اچھی ہے، لیکن آ جاتا تھا. میں نے جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے درمیان پوسٹیں کی ہیں اس سے منسلک، تو شیڈو بین ختم ہو گیا اور پوسٹیں پھٹ گئی. تو وہ وہاں پہ شیڈو بین بیٹ کر دیا. تو یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے صاف صاف کہ آپ نے پروموٹ کیا. اب اس کے اندر انہوں نے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انڈیا کی طرف سے آیا کہ جی ہم نے پاکستان کے 11 بیسز پہ اٹیک کیا، انہوں نے کوئی میم ٹائپ کی کوئی چیز بنائی. وہ جب پاکستانی سوشل میڈیا پہ دکھی تو وہ جی اس پہ ریئیکشنز ہیں کوئی اراؤنڈ 32 کے ریئیکشنز ہیں. 32 کے ریئیکشنز میں سے جو ہے وہ 20 کے لافنگ ریئیکٹس ہیں اور 12 کے لائکس ہیں. اب آپ اس سے سمجھیں کہ وہ سوشل میڈیا نے پورے، اور وہ پاکستانی آڈینس کو وہ بار بار دکھا رہا ہے کیونکہ وہ اس پہ لافنگ ریئیکٹس دیں گے، الگورتھم کو اس سے فائدہ ہوگا. تو اسی طریقے سے پاکستان کی کانٹینٹ کو آپ ادھر دکھا کے آپ نے اس کو پوری ایک وہ کی، مطلب یہ ان کی کمائی کا دھندا تھا جو انہوں نے پورا کیا. خود بھی تھوڑے سے ہوشیار ہیں، وہ گھس کے ان کے پیجز دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے پاس وہ دیکھتے ہیں آٹومیٹکلی زیادہ آتا بھی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایٹ دی سیم ٹائم. یہ والا پوائنٹ آپ نے بہت اچھا ریز کیا کہ پاکستانی ایسا کرتے ہیں. چیز یہ ہے کہ انڈیا کے اندر یہ کام ان کی عام یوتھ اتنی نہیں کرتی. انڈیا میں جو اس کا بی جے پی کا آئی ٹی سیل ہے وہ یہ سارے کام سنبھالتا ہے. پاکستان کے اندر انہوں نے ایک ٹائم میں وہ 5th جنریشن واریئرز اور وارفیئر کے اس کے اوپر کچھ یہاں پہ ہمارے یہاں تیاری ہوئی تھی، مگر وہ سب ہوا یہ ہے کہ وہ آؤٹ آف دا باکس آ جاتے ہیں پاکستانی. نہیں وہ اب کہنا تو نہیں چاہیے، مگر وہ عمران خان کے پیچھے یوتی ہو گئے.
اب اس کے اندر وہ لوگ بالکل جو آپ کو پورا اسپیکٹرم تھا نا کہ نیشنل ڈیفینس کا آپ نے ایک بنایا تھا کہ یار ایک طبقے نے سائبر وارئرز کی کام نہیں کیا اس جنگ کے دوران، ہاں وہ نہیں کیا، بات بھی نہیں کرنا چاہ رہا، تو وہ انہوں نے نہیں کیا، مگر وہ سب لوگ اس جنگ سے باہر ہو گئے. مگر ان کی جگہ جو دوسرے لوگ آئے جو کہ ایک عام پاکستانی تھا جس نے اس چیز کو اپنی ذمہ داری سمجھا کہ یار اس وقت آ کے اگر میں سوشل میڈیا پہ کر سکوں، جس کو بعد میں جو ہے وہ جو ہمارے پاکستان ملٹری کے اسپوک پرسن ہے DGISPR احمد شریف صاحب، انہوں نے اس چیز کو ایکنالج کیا کہ بھائی سائبر واریئرس نے جو ہے ان کا رول بہت امپورٹنٹ رہا اور پوری جنگ انہوں نے نیریٹو کی اس طرح سے شیپ کی. کے ذریعے سیلیبریٹ کیا گیا. ہاں اب وہ ہم نے رول پلے کر دیا، اب ہم نے رول پلے کر دیا. اچھا اس کی پوری جو ISPR کی پریس کانفرنس تھی وہ اس پہ اتنی میمز بنی، دی سائلنٹ گائز ایک طرف حمزہ بھائی، وہ کانفرنس ایک طرف، وہ کانفرنس ایک طرف، مطلب وہ 6-0 والی جو بڑی سائلنٹلی اس نے ایک لائن بولی، انڈیا ورسز پاکستان ورسز انڈیا 6-0. بس یہ اتنی سی بات جو ہے نا اس نے تباہی بہت نیکسٹ لیول مچا دی تھی. اور اس کے بعد وہ سینٹر آف گریوٹی والی جو، اچھا وہ سینٹر آف گریوٹی کو انہوں نے یہ سمجھا کہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کوئی فزکس کی کلاس میں بنا دیا انہوں نے. اب ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ اس کو دیکھیں، کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی جس کو ملٹری افیئر سے تھوڑا بہت بھی شوق ہو اس کو پتہ سینٹر آف گریوٹی کس چیز کو کہتے ہیں. مطلب ڈیفائن بھی کر دینا. اگر رافیل آپ کا سینٹر آف گریوٹی نہیں تھا تو میرے خیال میں آپ کا تیجاز رہا ہوگا یا جو ہے وہ MiG 21 رہا ہوگا. شفٹ کرتا ہے حمزہ بھائی، جنگ کے اندر ہی شفٹ کر رہا ہوتا ہے، جنگ کے اندر کرتا ہے. مگر رافیل کو جب وہ لے کر آئے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ رافیل جو ہے وہ فوکل پوائنٹ ان کا وہ ہوگا، اور وہ انہوں نے 4.5 جنریشن کا انہوں نے وہ بنایا تھا. مگر ہوا یہ کہ وہ پاکستانیوں نے رافیل کا نام را فیل لکھ دیا، مطلب را ہیز فیلڈ ایکچولی. تو بہت ساری فرانس گیا، پھر اسرائیل کے ڈرونز گئے، پھر رشیا کا S-400 گیا، امریکہ نے بولا نہیں اب رک جاؤ اب رک جاؤ. تو کیونکہ 2008 آنورڈس امریکہ اور انڈیا کی جو ملٹری کوآپریشن تھی وہ کافی زیادہ بڑھ چکی تھی، اور کئی چیزوں کے اندر انڈیا کو جو ہے وہ چائنا کے اس کے طور پہ ڈٹرنٹ کے طور پہ یہاں پہ کویڈ وغیرہ کے نام سے تنظیم بھی بنی ہوئی انڈیا، جاپان اور اس کی آسٹریلیا اور US وغیرہ کی. تو دے ہیز بین ڈوئنگ مطلب ٹرائنگ ٹو ڈٹر چائنا. مگر خیر وہ تو جیو پالیٹکس ہم اس پہ بعد میں کبھی ڈسکس کریں گے. وہ انہوں نے پوری اس جنگ نے زیرو جیو پالیٹکس نے بھی بڑا سرپرائز کیا اس بار. تو اس پہ بات نہیں کر رہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے کبھی، اور بہت ہی اچھی ہو سکتی ہے، کیونکہ پورے وار ڈائنامکس جو ہے نا وہ جیو پالیٹکس کے طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ تو بھائی مطلب یار ایز انفیریورٹی سے سپریورٹی تک، سپریورٹی نہیں کہیں گے تھوڑا سا، لیکن مگر یہ ضرور ہوا کہ جو پاکستانی آپ کو یوتھ تھی وہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس میں تھی کہ مطلب پروبیبلی وی آر ڈوئنگ نتھنگ، یا ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور وہ تھا. مگر ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ انڈیا کئی چیزوں کے اندر ابھی بھی اس کے اندر حمزہ بھائی 2 سے 3 چیزیں تھیں، اف آئی ایم ناٹ کٹنگ یو آف. ایک تو یہ تھی کہ پاکستانی جو ہیں وہ سائیکولوجیکل ڈومیننس کا شکار رہے ہیں اور ابھی بھی رہے تھے. اس جنگ نے پلٹا ہے. ایک چیز یہ تھی کہ وہ تعلیم میں ہم سے آگے ہیں بہت. یہ گنجی سویگ، دھرو رتی، یہ سب بولتے رہے. دھرو رتی کی تو دھرو رتی ایکسپوز کر رہا تھا واٹس ایپ یونیورسٹی کو، بھائی صاحب خود ایکسپوز ہو گئے ہیں آپ، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک چیز نظر آئی کہ بھائی تعلیم جو ہے نا اس سے بڑھ کر ہے، شعور، وزڈم، یہ چیزیں اس سے بڑھ کر ہے، یونیورسٹی سے بڑھ کر ہے، اسکول سے بڑھ کر ہے. اور دوسری بات، آپ کی تعلیم تب بھی نظر آتی ہے جب آپ یہ شو کر دیتے ہیں کہ آپ انفلوئنس کس سے ہو رہے ہیں اور کس انداز میں ہو رہے ہیں. ہم جو ہیں، جو پاکستانی یوتھ ہے، یہ اگر نیگیٹیولی انفلوئنس ہوئی بھی ہے تو انہوں نے بہت ہی بہتر انداز میں کام کیا، فیکٹ چیکنگ کی اور سارے کام کیے ہیں. تو وہ ڈومینیٹ نہیں ہوئے، انہوں نے ڈومینیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، سائیکولوجیکلی. دوسری بات کوپنگ میکینزم والی تو بات آ گئی. اور تیسری بات یہاں پر جو ہے نا پاکستانی یوتھ کو یہ اعتماد ہو گیا کہ بھائی ہم کچھ کر سکتے ہیں، ہاں ہم یوز لیس نہیں ہیں یہاں پہ. یہ سوری عمر بھائی آپ کو کٹ کر رہا ہوں، مگر جو مین چیز ہے نا اس پوری جنگ کے اندر جو ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی ملٹری نے جھوٹ نہیں بولا، کوئی چیز چھپائی نہیں. بیسس پہ اٹیکس ہوئے، انہوں نے ایکنالج کیا کہ ہاں یہ 3 سے 4 بیسس پہ ہمارے اٹیکس ہوئے. کہیں پہ ڈرونس ہے، انہوں نے بتایا، انہوں نے ایگزیکٹلی پن پوائنٹ لوکیشنس کی، انہوں نے ایک ایک چیز کے الیکٹرانک سگنیچرز دیے، ڈیجیٹل سگنیچرز دیے، مطلب ساری چیزیں انہوں نے وہ کی کہ جو ایک جتنی ٹرانسپیرنسی کوئی ملٹری رکھ سکتی ہے اتنا انہوں نے جنگ کے دوران رکھی. حالانکہ جنگ جو ہے وہ بیسکلی جو فاگ آف وار ہوتا ہے اس کے اندر آپ بہت ساری چیزوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح انڈیا میں ہوا، انڈیا کے اندر ان کے جہاز کریش ہوئے یا جہاں پہ میزائلس وغیرہ ہٹ ہوئے، کوئی ویڈیو
نہیں آنے دی انہوں نے، ان کے نیشنل میڈیا پہ نہیں آئی، ان کے سوشل میڈیا کے اوپر بہت کم ویڈیوز آئیں. ایک آدھ کوئی ویڈیو آئی اور اس کے اوپر جو ہمارے ڈیفینس منسٹر تو انہوں نے مطلب ہی رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ بھائی یہ جو جہاز گرنے کی ویڈیوز ہیں وہ تو آپ کے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، جس کو پھر بعد میں انڈیا نے ہٹوایا یا لوگوں کو اریسٹ کیا. جس صحافی نے کشمیر کے اندر اس جگہ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ پلین ہوا، اس کو اگلے دن اریسٹ کر لیا تھا انہوں نے. بٹنڈا کے اندر جو ہوا اس کے اندر کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور مطلب اس طرح سے انہوں نے انفارمیشن بلیک آؤٹ رکھا. انڈینز شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ انفارمیشن بلیک آؤٹ آپ کو نیریٹو کی جنگ جتا دے گا، یا جو ہے وہ فوگ آف وار کو برقرار رکھنا جتا دے گا. ایسا نہیں ہوا، وہ دے سمپلی لاس اٹ. اور اس کے بعد جب وہ پاکستان کے DGISPR نے اس کو، ایک انڈین ڈیفینس اینالسٹ بھی ہیں سونی صاحب، انہوں نے اس کو بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا اس پوری چیز کو. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو سب کچھ ہوا، کچھ پاکستانی DGISPR نے آ کے پریس کانفرنس کی، اور ان کے ایئر مارشل جو ان کا DG آپریشنس تھا PF کا، اس نے بتایا، اس نے کہا کہ بھائی ایسے ایسے ان پوائنٹس کے اوپر ہم نے کیا. اور اس کے بعد پھر وہ جو بھی انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں ان کی طرف سے پھر کنفرمیشنز آنا شروع ہوئیں، فرینچ ایجنسی کچھ آئیں. مگر جو پوری آپ کو ہمیں ملتی ہے کہ BJP کے IT سیلز تھے، انہوں نے اپنی طرف پوری قوم کو ڈیلوشنل رکھا. مطلب ابھی 3-4 دن پہلے جو ہے وہ انڈین CDS نے ہانگ کانگ میں اس بات کو باقاعدہ بولا ہے، تو بھی اس کے خلاف بات ہو رہی ہے کہ یہ CDS کو کس نے انٹرویو میں بلومبرگ کے ساتھ بٹھا دیا، کیا ہو گیا. مطلب بالکل بچوں والی باتیں وہاں پہ وہ لوگ ان باتوں میں کر رہے ہیں. حالانکہ میرا خیال ہے کہ سچائی، ہم اس کو اس طریقے سے مطلب صحیح پاکستان کے جہاز گرتے ہیں میں افسوس ہوتا، مگر کم سے کم پاکستان اس چیز کو ایڈمٹ کرتا. اگر کوئی بیسز ہمارے ہٹ ہوئے، بلاری میں جو ہے وہ ایک پاکستان PF کے ایک ایسٹ کو نقصان پہنچا، انہوں نے بتایا کہ جی ایسٹ کو نقصان پہنچا، ہمیں لگیں گے کچھ مہینے اس کو ریپیئر کرنے میں. اور مطلب پہلے بھی پاکستان کے ایسٹس کو کچھ ٹیررسٹ اٹیکس کے اندر، جو ہم نے بولا کہ بیسس پہ حملے میں اتنی بڑی بات نہیں لگی، پاکستان کے 2-3 بیسز بہت بڑے پیمانے پہ ہٹ ہو چکے ہیں ٹیررسٹ اٹیکس کے اندر. اور پھر پاکستان نے ان جہازوں کو خود بنایا بھی تھا، جس میں نیوی کے جہاز تھے PC-3 اورین وغیرہ، یا جو ہے اورائن کے علاوہ آپ کا وہ تھا ایواکس وغیرہ تھے سیپ کے، تو ان کو پاکستان خود ریپیئر بھی کیا تھا. بٹ موونگ آن، اگر میں آپ سے بات کروں تو جو جنریشن الفا ہے، آپ نے اس کو کس طریقے سے ماڈل کرتے ہیں کہ وہ جنگ کو وہ کیسے پرسیو کر رہے ہیں؟ جنریشن الفا جو ہے وہ ایک تو ایج لمٹ ہم سمجھ چکے ہیں اس کی، 2012 آنورڈ جو ہے وہ جنریشن الفا آ جاتی ہے. لیکن جنریشن الفا اور جنریشن زی، ان دونوں کا سوشل میڈیا پرسیو کرنے کا انداز بہت مختلف ہے. جن زی نے جنگ کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، جنگ کو ریئل ٹائم ایکسپیرینس کیا ہے، پرسیو کیا ہے. وارن ٹیرر کی صورت میں ہم پاکستان کی ڈائنامکس میں بات کر رہے ہیں، ٹیرر کو ہو گئے. اور یہ سوشل میڈیا کو ایک کنیکٹنگ میڈیم سمجھتی ہے جن زی. لیکن جہاں پر جن الفا کی بات آتی ہے تو اس نے وار کو ریئل ٹائم ایکسپیرینس ہی نہیں کیا، پرسیو ہی نہیں کیا، تو وہ سوشل میڈیا ہی ان کے لیے وار ہے. عمر بھائی سوری آپ کو کٹ کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں جن الفا سوشل میڈیا یوز کرتی ہے؟ بالکل کرتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ اپنے اکاؤنٹ سے، اپنے موبائل سے ہمیشہ یوز کرتی ہے. گھر میں بہت سارے موبائل ہوتے ہیں اماں ابا کے، اب کوکو میلن دیکھتے دیکھتے کچھ اور بھی دیکھ لیا. تو کوکو میلن ہی ساری کوکو میلن میں تو نہیں آتی نا، 12-13 سال کا بچہ ہے، کوکو میلن تھوڑی دیکھے گا وہ. اس کا مطلب ہے کہ جو گرافک مٹیریلز آتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، لوگوں کا خون نکلا ہوا ہوتا ہے یا کہیں پہ بھی ہوا ہوا ہے، تو وہ جو کہ پروبیبلی فلٹر کہیں نہ کہیں اس کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کرتے ہیں، مگر کہیں پہ نہیں بھی کرتے. یہ سب جن الفا دیکھ رہا ہوتا ہے، بالکل دیکھ رہا ہے اور ڈیسینسٹائز بھی ہو رہا ہے. اور جو وار ریٹورکس ہے، وار پرسیپشن ہے، اور وار کے جو پرسپیکٹیو ہے، ان سے نابلد ہے، اس کو نہیں سمجھتا. اور اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ جن زی جو ہے بڑے کانشیس مائنڈ سے وار کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے. کمپیئر کر کے میں بات کر رہا ہوں، کمپیریٹیولی. اب آپ ملینیل سے کریں، آپ بولیں گے جن زی کچھ چیزوں کا کمزور ہے، تو آبویس سی بات ہے. لیکن ابھی جن الفا اور جن زی کو کمپیئر کر رہے ہیں، تو جن زی جو ہے ڈائریکٹلی انفلوئنس کر رہا ہے، ڈائریکٹلی انفلوئنس ہو رہا ہے. جس انداز میں ہو رہا ہے وہ جن الفا کا کیس نہیں ہے. جن الفا ہے سوشل میڈیا ہی کو جنگ سمجھتا ہے، سوشل میڈیا ہی اس کی جنگ ہے. وہ اس کی کانسائز میں ہے ہی نہیں وہ بات کہ جنگ ہوتی کیا ہے،
کل کو آ گئی تو جنگ اس کے لیے نئی چیز ہوگی, وہ سوشل میڈیا تک محدود ہے, پہلی بات. دوسری بات, یہ بات ہم سمجھتے ہیں, جن زی تو ابھی سمجھتی ہے, سمجھ چکی ہے, آپ یہ کہہ لیں کہ جنگ جو ہے وہ کچھ بنیادوں پر ہوتی ہے. ایک چیز کو ہم صحیح سمجھتے ہیں, اس کے لیے اسٹینڈ لیتے ہیں, اور اختلاف اٹ سیلف ہو جانا کوئی غلط چیز نہیں ہوتی. اختلاف کی بنیادیں کیا ہیں, یہ چیز ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ نے صحیح کام کیا ہے, غلط کام کیا ہے. تو جنگ ہو جانا یا اختلاف ہو جانا اٹ سیلف غلط چیز نہیں ہے. لیکن جن الفا اس کو بڑے الگ طریقے سے پرسیو کر رہی ہے. سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ ہے, وائرل ہو گیا, مزے کا کانٹینٹ ہے, وہی اوکے ہے, جن الفا دیکھ رہی ہوگی. ٹک ٹاک پہ جیسا کہ میں نے کہا کہ 5 میں سے 1 جو ہے جن زی جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوتا ہے. یہ مزے کی بات میں بتاؤں, اگر آپ فردر رپورٹس میں جائیں تو یہ لیٹ جن زی ہے, جن الفا کے قریب آتی ہے. تو آبویسلی بات ان کو ڈائریکٹلی انفلوئنس کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اس میں بات میں ایک پوائنٹ بنا کر بھی لایا تھا کہ CSOH سینٹر فار دا اسٹڈی آف آرگنائزڈ ہیٹ, ان کا کہنا یہ ہے, اچھا یہ ہوتا ہے امریکہ ہی میں ہے, یہ امریکہ کا ایک ادارہ ہے, نان پروفٹ ہے, کہ 1 out of 5 جنزی ہے, وہی جنزی ہیں جو کہ لیٹ آتے ہیں, یہ ان ویریفائڈ وار کنٹینٹ کو شیئر کرتے رہے ہیں پوسٹ 2015 میرے خیال میں. تو جن الفا جو ہے ڈائریکٹلی ان سے انسپائرڈ ہے. تو آپ کلیکٹیولی اس کو اسیس کر لینا کہ بات کس طرف جا رہی ہے. صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے, یوکرین کی طرف بھی جا رہی ہے. یوکرین میں اور رشیا میں جو پوری جنگ چلتی رہی ہے, وہاں پہ ایک بہت میجر رول پلے کیا ہے جن زی نے. لیکن جن الفا ٹوٹلی انسپائرڈ رہی ہے, ٹوٹلی متاثر رہی. انسپائر اگر آپ نہیں کہیں تو انفلوئنس تو رہی ہے. اور ان کا انفلوئنس صرف سوشل میڈیا تک محدود نہیں, وہ وہاں پہ الگ طریقے سے دیکھ رہے ہیں. پاکستان کا تو انداز تھوڑا سا مختلف ہے, لیکن وہاں پہ وہ الگ ہی طریقے سے چل رہے ہیں. اس میں میرے خیال میں یوکرین اور رشیا پہ آپ کو تھوڑی سی بات رکھنی چاہیے کہ یوکرین کے بارے میں آپ بتا رہے تھے نا کہ وہاں پہ لوگ کس طریقے سے انوالو ہیں جنگ کے اندر. دیکھیں یوکرین میں جو جن زی کیسے انوالو ہے, یوکرین میں حمزہ بھائی 18 سے 25 سال تک کے جو بچے ہیں نا, جو لڑکے لڑکیاں ہیں, وہاں پہ لڑکیاں بھی شامل ہوتی ہیں. اور میں یہاں پہ اگینسٹ یا ان فیور بات نہیں کر رہا, میں ایک فیکٹ بس بتا رہا ہوں کہ 18 to 25 ایئرز جو ہے جن زی جو ہے وہ یا تو ڈائریکٹلی کمبیٹ میں شامل ہونا چاہ رہی ہے, جنگ اٹھانا چاہ رہی ہے. یہ 18 to 25 آپ اس کی بات کرنے جو ڈاکومنٹڈ ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو شاید انڈر 18 ہوں, بات کر رہا ہوں ایز پر دا سورسز کر رہا ہوں, جو بھی انڈر 18 جو بھی لوگ ہوں گے, تو وہ بھی ہو سکتا ہے جنگ کا کہیں نہ کہیں پارٹ تو بن رہے ہوں گے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جن کی عمریں 17 سال یا 16 سال تھیں اور وہ کلیشنکوف اٹھائے یا AK-12 اٹھائے لڑ رہے تھے. جی حمزہ بھائی بالکل آپ نے صحیح بات کہی. یہ تو ڈاکومنٹڈ ہے اور اس کے بغیر بھی لڑ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک اور طبقہ بھی ہے, جن زی ہی اور ملینلز میں ہی ایک اور طبقہ ہے جو کہ جنگ کو براہ راست لڑ تو نہیں رہا جنگ میں ہتھیار اٹھا کے, جنگی ہتھیار اٹھا کے, لیکن یہ وہ طبقہ ہے جو کہ وار سپلائز, والنٹیئرزم اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی بنگنگ دا فالس انفارمیشن, یہ باقاعدہ جو میں نے جان بوجھ کے ورڈز لیے ہیں, یہ 3 ورڈز وہاں پہ بہت مشہور ہیں کہ آپ نے اگر یہ نہیں کرنا ہے تو ڈی بنگنگ دا رانگ انفارمیشن, والنٹیئرزم, یا آپ نے وار سپلائز پہنچانا ہے. تو یہ 3 باتیں وہاں پر بہت میجر ہیں جن زی کو لے کر. اور اس کے بعد رشیا کی رپورٹس ہیں, لیکن رشیا کی ایک رپورٹ آپ مجھے بتا رہے تھے امریکہ والی کہ 62 to 70% سم تھنگ. ہاں وہ رائٹرز کی رپورٹ تھی کہ جی وہ رشینز جنگ نہیں چاہتے, رشین ٹینس. مگر وہ تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ رشیا میں ہم نے کوئی ایسا ڈیمانسٹریشن دیکھا جو کہ بہت پاسبل ہے. ایسا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیوٹن کے وہاں پہ جو رول ہے وہ ڈکٹیٹرشپ یا کائنڈ آف اتھارٹیرین رول ہے, مگر عوام نکل آتی ہے. کیونکہ رشینز سے پہلے جو بولشوک ریولوشن تھا, ریڈ ریولوشن جسے کہتے ہیں, 1917 کے اندر ڈیورنگ World War I عوام نے باہر نکل کے انہوں نے بغاوت کی. تو اس کا مطلب ہے کہ رشین جو یوتھ ہے وہ مطلب ویری مچ الائن ود دیئر گورنمنٹ ہے آلریڈی. تو سین دونوں طرف سے. اور پھر وہ دیکھیں وہ جو مسئلہ ہے یہاں پہ یوکرین کے اندر, وہ بیسکلی ایک علاقے کا ہے جس کی بیسس ایتھنیسٹی کے اوپر ہے. وہ وہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ ہیں رشینس, مگر وہ علاقہ یوکرین کا ہے. تو وہ پوری ایک الگ ڈبیٹ ہے. خیر میرا خیال ہے کہ ہم نے کافی چیزیں کور کی, اور اب اس وقت پوری دنیا میں جس طریقے سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, آپ مڈل ایسٹ میں کانفلکٹ کی بات کریں, ہم اس پہ اتنا زیادہ بات نہیں کر سکے, مگر وہاں پہ لوگوں نے شاید جس طرح سے چیزوں کو ڈاکومنٹ کیا ہے
اس میں سرجے کلوئی کا 7.5 ملین یہ 2.5 ملین یہ وہیں کے انفلوئنسر ہیں جو 2014 کے بعد بالکل یہ تو یوکرین کے انفلوئنسرس ہیں. مگر اگر ہم مڈل ایسٹ میں بات کریں معتصم وغیرہ ہیں یا معتزز ازادیہ ہے, ان لوگوں نے جس طریقے سے پوری جنگ کو ڈاکومنٹ کی, یہ بھی جنزی کا پارٹ ہے نا, یا نسل شریف ہیں, یہ سب لوگ ہیں, انہوں نے جو بھی غزہ میں ہو رہا ہے جینوسائڈ ٹائپ کا اس نیریٹو کو شیپ کیا ہے, اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کے نیریٹو ان کے اس میں ہوا کہ مطلب جو عرب چلڈرن بینگ کلڈ از ناٹ نارمل, انہوں نے اس والی چیز کو اسٹیبلش کیا ہے. اینٹی سیمیٹک والا پروپیگنڈا جو ہے پورا, ہاں, تو وہ انہوں نے اس چیز کو کافی حد تک وہ کیا, اور میرا خیال ہے وہ اسی طرح ہم پاکستان انڈیا کے کیس کے اندر دیکھا. اچھا, پاکستان انڈیا کے کیس میں ہم نے ایک جو انٹرنیشنل فلیور تھا اس کو بالکل اگنور کیا کہ پاکستان کے حق میں الجیرینس, نارتھ افریقنس پرائمرلی عرب ورلڈ یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوئی, ان کی یوتھ ایکٹیو ہوئی, ٹرکش یوتھ ایکٹیو ہوئی, آذربائیجان سے وہ آئے, بوسنیا آ گیا, مطلب شاید بینگ اے پاکستانی بولنے یہ کون ہے جو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو تو ہم بھی جانتے ہیں. ہاں, کیونکہ بھائی 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 اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تو پتہ ہے کہ آپ نے کبھی نہ کبھی ان کو سپورٹ کیا تھا وار آف فریڈم, اور بالکل کروشل ٹائم پہ, مطلب ہم ہر جگہ جو ہم نے بھی کیا بھائی, مطلب فریڈم فائٹرز کی ہم ہر جگہ مدد کرتے رہے ہیں. اور کشمیر میں بھی اگر آج پاکستان جو ہے وہ اخلاقی مدد کرتا ہے یا سفارتی مدد کرتا ہے ڈپلومیٹک فورمز کے اوپر, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ فریڈم فائٹرز کے ساتھ پاکستان کا ایک وہ رہا ہے. نیلسن منڈیلا سے مطلب اگزامپل گوسٹ, میں اگر آپ سے فرینچ کالونیز کی بات کر رہا ہوں تو ہر کالونیل مائنڈ سیٹ کے خلاف پاکستان بہت زیادہ ایکٹیو رہا ہے, اور یہ پاکستان کی ایک فارن پالیسی کا پلس پوائنٹ ہے. ہم نے شروع میں ایک بات کہی تھی, میں بیک اس طرف جاؤں گا کہ سوشل میڈیا, ٹک ٹاک, ریلز کے تحت جو ہے آپ کو 15 سیکنڈ یا 15 منٹ کے اندر ہی آپ کو کنٹینٹ مل جاتا ہے اور آپ تمام تفصیلات کو ایک ہی باری میں سمجھ لیتے ہیں. اور جو یہاں پر ٹیکسٹ بک کی بات ہے, اگر اسے موازنہ کیا جائے تو ٹیکسٹ بک آپ کو 1971 کی بات بتاتی ہے, بہت لیٹ انداز میں بتاتی ہے اور بہت ٹائم ٹیکنگ چیز ہے. لیکن اگر ہماری یوتھ کو یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان نے کیا رول پلے کیا ہے ان ہسٹری, کیا پریسیڈنٹ سیٹ کیے ہیں, تو یہ بات ایک ہی جگہ پہ ڈاکومنٹڈ ہی ملے گی آپ کو. سوشل میڈیا پہ بڑی ویوڈ بات ملے گی, بڑی بکھری بھی ملے گی. اس کے لیے کتابیں پڑھنا ضروری ہے. اور بوسنیا, کوریا, ان سب کی کس طرح پاکستان نے مدد کی ہے, یہ آپ کو کتابوں میں بھی چیزیں ملیں گی. تو یہ جو کافی چیزیں ہمارے لیے اس بار نہیں آئی ہے نا, کہ یہ ہم نے کب کر دیا بھائی, ہم نے بھی مدد کی ہے کسی کی. بالکل, تو بھائی یہ ریل سے تھوڑا سا آگے جانا پڑے گا, ہم نے باؤنڈ نہیں ہونا پڑے گا. اور دوسری بات, فیکٹ چیکنگ نا آپ ایک حد تک کر سکتے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے کسی ٹرسٹڈ پرسن کی کتاب ہی پڑھنی ہوگی, کیونکہ ٹرسٹڈ پرسن یا تو آج زندہ نہیں ہے یا تو اس کی کتابیں مینوپولیٹ ہوگی سوشل میڈیا پہ بکھری ہوئی ہیں. بالکل ہوا یہ ہے کہ اس پوری جنگ کے اندر پاکستانی ہوتا چلا ہے کہ جو پاکستان اسٹڈیز کی ٹیکسٹ بک تھی وہ اتنی غلط نہیں تھی. میں نے سلام دیا ٹیکسٹ بک میں, معذرت کر لی, میں غلط انفلوئنس ہو گیا تھا اپنے دوستوں سے. تو اب یہ دیکھیں پورا ہمارے یہاں وہ ہے نا, اور ہم نے 5 جہاز گرائے تھے. تو پوری ایک چیز ہو گئی تھی. تو چلیں اینڈنگ اٹ اوور ہیئر, ہم نے میرا خیال ہے سارے پوائنٹس کو ڈسکس کیا, اور ایک ہمیں اس میں جنزی کا ٹچ ملا, کیا چل رہا ہے. ایگزامپلز بھی تھیں, میانمار, روہنگیا سے کنیکٹڈ. تو وہ مطلب اس وقت دنیا کی کئی جگہوں پہ جہاں پہ بھی ملیٹنسی چل رہی ہے یا وار تھیٹرز ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں, تو ہم ان کو اور ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکتے تھے, مگر تھوڑا ٹائم بھی کم تھا اور چیزیں بھی تھیں. تو انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے کسی اور ٹاپک پہ, انشاءاللہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو اب میرا خیال ہے شاید چلتے ہیں چائے کی ہوٹل پہ, چائے ڈھابے پہ چل لیتے ہیں, ڈھابے پہ چلتے ہیں.